اور اس طرف اتباع کریں گے اور دنیا کے رزق کو چھوڑ دیں گے اور اب خدا کے فضل کو اس کی رضا میں ڈھونڈیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی روک نہیں رکھے گا راہ میں، ان پر بھی بے انتہا فضل نازل فرماتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کامل کا درجہ پالیں گے اور انہیں مدنیت اور نصیحت عطا ہوگی، اور پھر خدا ان کو ذکر کر کے فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، اے فضل کے ڈھونڈنے والوں، اے فضل کے متلاشیوں، یہ ہوتا ہے فضل اللہ۔ تم کیوں ادنا ادنا باتوں میں راضی ہو گئے؟ تم کیوں دنیا کی نعمتوں کو فضل قرار دے کر اسی پر تسلی پا گئے؟ فضل کا ایک یہ بھی مفہوم ہے، ایک یہ بھی بلندی ہے فضل کی، اس کی طرف بھی تو دیکھو، ذالک فضل اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل، یوتی ہے من یشاء، جس سے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ جمعہ کا جماعت احمدیہ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اس میں ہر قسم کی خوشخبریاں عطا کر دی گئی ہیں آپ کے ذریعے زمانے کی تقدیر بدل دی جائے گی، آپ کے ذریعے تمام دنیا کی قوموں کو ایک ہاتھ پر جمع کیا جائے گا اور ایک نئی قسم کی اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی جائے گی، اس اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی جائے گی جس کا ذکر سورہ جمعہ میں ملتا ہے۔ آپ کے ذریعے مختلف زمانے اکٹھے کر دیے جائیں گے، آپ کے ذریعے خدا کے ہر قسم کے فضل اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور ہر قسم کی نعمتیں اور رحمتیں عطا کی جائیں گی انسانوں کو۔ کتنی عظیم الشان صورت ہے اور کتنا عظیم الشان اس میں ذکر ملتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فصعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جب تمہیں جمعے کے دن بلایا جائے، اب جمعے کے دن سے مراد اگر ظاہری جمعہ کا دن لیا جائے تو یہ بھی درست ہے، ہر ہفتے آپ کو بلایا جاتا ہے، لیکن یہ صورت جن وسیع معانی میں جمعہ کا ذکر کر رہی ہے، اگر ان معانی میں آپ اس پر غور کریں تو اس آیت کا یہ مطلب ہوگا، اے ایمان والو، جب خدا کی طرف سے ایک بلانے والا تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر اکٹھے ہونے کے لیے آواز دے، اور جب یہ آواز دے کہ آؤ اور میرے ذریعے زمانوں کو بھی اکٹھا ہوتے دیکھو، اس وقت تجارتوں کو ترجیح نہ دو اس کی اس آواز پر، دنیا کے منافع کی قدر نہ کرو اس کی اس آواز کے مقابل پر، ان سب کو تج کر دو، تج کر کے دوڑے چلے آؤ اس کی طرف اور لبیک کہو اس کی آواز پر۔ اگر تم دنیا کو اس آواز کی خاطر چھوڑ دو گے اور دنیا کے منافع کی پرواہ نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ فضلوں سے ہم تمہیں محروم نہیں کریں گے، اس آواز کو قبول کرنے کے بعد تم دنیا میں پھیل جاؤ گے، تم جب اپنا فریضہ ادا کر دو گے، سب کچھ خدا کے حضور پیش کر دو گے، فیضا قضیت الصلاۃ، قضیت الصلاۃ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب عبادت کے تقاضے بھی ہو جائیں، جب تم اپنی نیتیں پوری کر دکھاؤ گے اور لبیک کہو گے، فانتشروا فی الارض فابتغوا من فضل اللہ کثیرا لعلکم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، پھر خدا تمہیں تمام دنیا میں پھیلا دے گا، زمین کے کناروں تک تمہیں پہنچائے گا، وہاں تم دنیا کے لحاظ سے بھی فضل جوئی کرو گے اور دین کے لحاظ سے بھی فضل جوئی کرو گے۔ بظاہر تم دنیا کے کاموں کے لیے بھی نکلو گے لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلو گے، اگر تم صنع ہو تو صنائی کے ساتھ ذکر الہی بلند کر رہے ہو، اگر تم تاجر ہو تو اپنی تجارتوں کے ساتھ ذکر الہی بلند کر رہے ہو، اگر تم ڈاکٹر ہو تو اپنی ڈاکٹری کے ساتھ ذکر الہی بلند کر رہے ہو، اگر تم سائنسدان ہو تو سائنس کے کاموں کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کو بلند کر رہے ہو۔ فرض کہ تمام دنیا میں ذکر پھیلانے کا ایک ذریعہ یہ ہوگا۔ بس اس آیت میں کئی قسم کے وقف کا ذکر ہے، ایک وقف خاص بھی مذکور ہے کہ سب دنیا کے کام کو کلیتاً چھوڑ کر اپنی ساری زندگی خدا کے حضور پیش کر دو جب آواز آئے۔ دوسرا وقف عام کا بھی ذکر ہے کہ یہ فیصلہ کر لو
کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، دنیا کو چھوڑ کر دین کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے مطلب ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو شرائط بیعت ہیں ان میں یہ داخل ہے میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ تو مراد یہ ہے کہ جب خدا کے نام پر بلانے والا تمہیں عظیم جمعہ کے لیے بلائے تو تم یہ فیصلہ کر کے اس کے حضور حاضر ہو، ہم دنیا کو ترک کر دیں گے اور جب بھی مقابلہ ہوگا دین کے ساتھ دین کو ترجیح دیں گے۔ فرمایا جب تم یہ عہد کر کے اس کے حضور حاضر ہو جاؤ گے پھر تمہیں اجازت مل جائے گی اس شرط کے ساتھ کہ تم سب کچھ دے بیٹھے خدا، اب تمہارا کچھ نہیں رہا، لیکن اب تم جاؤ اور پھیلو اور اپنی دنیا کے کام بھی کرو، لیکن اس عزم کے ساتھ دنیا کے کاموں کے ساتھ ذکر الہی کو نہیں بنا بلکہ اسے غالب رکھنا ہے۔ اور اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، واذکروا اللہ کثیرا، وابتغوا کے ساتھ کثیرا کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن واذکروا اللہ کے ساتھ کثیرا کا لفظ استعمال فرمایا۔ دنیا کے کام کرو مگر ذکر الہی غالب رہے، اللہ کی محبت اور پیار تمہارے دنیا کے کاموں پر چھا جائے اور اسے مغلوب کرے۔ ابتغائے فضل دنیا کے معنوں میں بھی مراد ہے، کیونکہ اس لیے میں یہ ماننے دے رہا ہوں کہ دنیا کے کاموں میں خدا کی فضل ڈھونڈو لیکن کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس کثرت کے ساتھ کہ ذکر غالب آ جائے تمہاری دنیا کی جستجو پر۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم شان فتوحات عطا فرمائے گا۔ اس وقت یہی ہو رہا ہے، اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ دونوں قسم کے وقت پورے کر رہی ہے۔ ایسے بھی ہیں ہزاروں لوگ جنہوں نے کلیتاً ہر کام چھوڑ کر اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے پیش کر دیا ہے اور اپنا کچھ بھی باقی نہیں رہے۔ ان کو اگر چپراسی لگاتی ہے جماعت تو وہ بھی اسے خدا کا شکر سمجھتے، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے رحمت اور فضل کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ اگر انہیں مبلغ لگاتی ہے جماعت تو اس پر بھی خدا کا شکر کرتے ہیں، اگر متحد لگاتی ہے تب بھی شکر کرتے ہیں، اگر حاکم اور افسر بناتی ہے تب بھی شکر کرتے ہیں۔ شکر اس بات پر نہیں کرتے کہ انہیں کیا بنایا گیا، شکر اس بات پر کرتے ہیں کہ ہر حالت میں ان کو قبول کر لیا گیا اور انہیں اس فوج میں داخل کر لیا گیا ہے جس کا سورہ جمعہ میں ذکر ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ اور ان میں لکھوکھا ایسے بھی ہیں جیسے آپ میں سے اکثریت موجود ہے کہ اپنے دنیا کے کاموں پر نکلے ہوئے ہیں، اپنے وطن سے دور اسکاٹ لینڈ میں، کبھی آپ بچپن میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی دور نکل جائیں گے دنیا کے فضل اللہ کے فضلوں کی تلاش میں، لیکن خدا نے انتظام کر دیا۔ اب جیسے کروڑوں اور لوگ ہیں جو اپنے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر دوسرے وطنوں میں چلے گئے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، لیکن ان میں اور آپ میں کتنا فرق ہے؟ وہ گئے ہیں دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کما کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ بظاہر دنیا کمانے کے آئے ہیں مگر ہر جگہ ذکر الہی کو آپ نے غالب رکھا ہوا ہے، ہر جگہ ذکر الہی کو آپ خود بھی ادا کرتے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں دوسروں کو، ذکر الہی خود بھی کرتے ہیں اور ذکر الہی کرنے والے بھی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ فذکروا اللہ کثیرا کے اس مفہوم کو آپ ادا کر رہے ہیں، بس اس قسم کے بھی واقعی ہیں۔ اور یہی وہ نظام ہے جس کی بنیاد مسیح علیہ السلام کے ذریعے ڈالی جانی تھی اور جس کے نتیجے میں سب دنیا نے فتح ہونا ہے۔ بس یہ جو اشارہ ہے کہ 10ویں جمعہ اور 10 یعنی فرائیڈے کے معنی اگر سورہ جمعہ لیا جائے اور 10ویں آیت مراد دی جائے تو اس میں ایک عام بہت بڑی خوشخبری یہ ہمیں ملتی ہے کہ وہ وقت بطور خاص آ گیا ہے جبکہ دنیا کو کلیت ترک کرنے کے فیصلے کر لینے ہیں، جبکہ عزم اپنے دہرانے ہیں، جب اس عہد بیعت کی تجدید کرنی ہے کہ ہم ہرگز کسی قیمت پر بھی اپنی دنیا کو اپنے دین کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں۔ جہاں تک ہمارے نفوس کا تعلق ہے ہم سب کچھ چھوڑ بیٹھے، اگر ہمیں اجازت ملتی ہے تو ہم دوسرے کام بھی کریں گے مگر اس عہد کے ساتھ کہ دوسرے کاموں پر ذکر الہی کو ہمیشہ غالب رکھیں،
کثرت کے ساتھ ذکر کرتے چلے جائیں گے اور خدا کے فضل کی تلاش کرتے چلے جائیں گے۔ اب ذکر کے ساتھ جب فضل کے مضمون کو آپ ملاتے ہیں تو فضل کا مفہوم عام دنیاوی معنوں کے سوا دوسرے معنی بھی اختیار کر لیتا ہے۔ فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کا حکم عام دنیا کے انسانوں پر بھی لگتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں تلاش کرو، دنیا کے رزق تلاش کرو، دنیا کے عہدے تلاش کرو، دنیا کی ترقیات تلاش کرو۔ لیکن جب خدا کے بعد بندے ذکر الہی کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کے ساتھ اس فضل کا مفہوم وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس دنیا میں ہی اپنی دین کی سعادتیں بھی ڈھونڈ لو، اسی دنیا سے اپنے بلند دینی اور روحانی مراتب بھی تلاش کرو، کیونکہ تم ذکر الہی ساتھ ساتھ کرتے چلے جا رہے ہو۔ خدا کا فضل محدود صورت میں تم پر نازل نہیں ہوگا۔ تم بظاہر دنیا کمانے والوں میں سے بھی خدا کے ولی پیدا ہوں گے، تم بظاہر دنیا کمانے والوں میں سے بھی عظیم الشان روحانی مردے پیدا ہوں گے، تم بظاہر دنیا کمانے والوں میں سے بھی خدا کے ایسے ایسے پیارے پیدا ہوں گے کہ ان کے اوپر وہ ساری دنیا کو، ان کو تمام دوسری دنیا پر وہ ترجیح دے گا۔ اپنے علاقے قطب اور غوث اور ولی پیدا ہوں گے اگر وہ ذکر الہی کثرت سے ادا کرنے کے عہد پر پورا اترتے ہیں تو ان کا فضل لامتناہی ہو جائے گا۔ یعنی جو فضل وہ تلاش کرتے ہیں وہ محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کی حدیں پھیل جائیں گی، دنیا پر بھی پھیل جائیں گی اور دین پر بھی اس کی حدیں پھیل جائیں گی۔ اس نقطۂ نگاہ سے آپ اس اللہ تعالیٰ کے منشا کو پورا کرنے کی پہلے سے بڑھ کر صحیح کریں۔ منشاء الہی یہ ہے کہ آج جماعت اس دور میں داخل ہوئی ہے، اس میں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ کر کثرت کے ساتھ ہمیں اپنی طاقتوں کو اور اپنے ان تمام قوا کو، جسمانی یا روحانی یا ذہنی قوا ہوں، ان ساری طاقتوں کو جو خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کر دیں، دنیا کمائیں اس شرط کے ساتھ کہ دین اس پر غالب رہے۔ یہ خاص وقت آ گیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بڑی کثرت کے ساتھ جماعت کو دنیا میں پھیلا دے گا، اور ہر دنیا کی قوم کے اوپر، ہر دنیا کے دین پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور آپ ہی کے دین کو غالب فرما دے گا۔ بس یہ جمعہ اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اس جمعے پر یہ عہد کریں گے، آج اس جمعے پر یہ ارادے لے کر پھر پھیلیں گے دنیا میں کہ اگر خدا تعالیٰ کا منشا اس کشفی نظارے سے یہی ہے کہ جماعت سے مزید قربانی چاہتا ہے، مزید جماعت احمدیہ کو اپنی طاقتیں اپنے حضور پیش کرنے کی ہدایت فرما رہا ہے، تو ہم حاضر ہیں اس کے لیے بھی۔ جو چاہتا ہے ہم حاضر ہیں، ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، ہم اسی کی خاطر زندہ رہیں گے، اسی کی خاطر مریں گے، لیکن اپنے اس عہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جب تک تمام دنیا پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی کو غالب نہ کر دیں، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب ایک ملک نہیں ہے جو جس کو ہم نے اسلام کے لیے فتح کرنا ہے، 2 یا 4 یا 50 یا 100 ملک نہیں ہے، ساری دنیا میں ایک بھی ملک ایسا نہیں چھوڑنا جہاں اسلام کو ہم نے غالب کر کے نہیں دکھانا۔ کوئی ملک ایسا نہیں رہنے دینا جس کے ہر حصے پر اسلام کو غالب نہیں کرنا۔ اتنے بڑے کام کو ہم نے سر انجام دینا ہے، اور اب آپ سوچیں تو صحیح کہ اسکاٹ لینڈ کی وسعتوں کے نقطۂ نگاہ سے ابھی ہم نے یہ کام کیا ہے، اس لیے تاکید کی ضرورت ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے آپ کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ 20 سال سے یہاں احمدی آباد ہیں، 1 2 4 کم و بیش، کبھی کم ہوئے کبھی زیادہ، لیکن یہ سارا علاقہ اسی طرح پڑا ہوا ہے جس طرح کسی زمین پر ہل نہ چلایا گیا، فیلو لینڈ کے طور پر۔